السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کے بلاگ میں ہم یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت اور اکابرین علماء دیوبند کا نظریہ بیان کریں گے۔ اگرچہ یہ موضوعات اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں عوام کے اندر بیان کیا جائے اور موضوع سخن بنایا جائے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑی تعداد میں نوجوان ایسے نظر آتے ہیں ہمیں کہ جو روافظ اور شیعت کے رد میں جاتے ہوئے یزید کے متعلق ایسے عقائد یا ایسی باتوں کا بھی اظہار کر دیتے ہیں جو کہ اہل سنت کے مسلمہ نظریات کے خلاف ہے۔ اور اسی میں یزید کا نظریہ بھی ہے کہ اہل سنت کے جو اکابرین ہیں وہ یزید کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگرچہ یزید کے متعلق شیعہ مکتبہ فکر کی طرف سے بہت زیادہ بے سروپا اور جعلی روایات بنائی گئیں، من گھڑت روایات پیش کی گئیں جن میں اس کی شخصیت کو انتہائی درجے کا مجروح دکھایا گیا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری یزید کے اندر مجسم ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے اسے نہ صرف فاسق و فاجر قرار دیا، اسے زانی قرار دیا گیا، شرابی قرار دیا گیا، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا بلکہ وہ مشرکین کے نظریے پر تھا، مکہ کے مشرکین کے نظریے پر۔ اور یزید سے منسوب متعدد ایسی روایات ذکر کی گئیں کہ جو علماء اہل سنت نہیں مانتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء اہل سنت نے یا احناف نے اور محققین نے یزید کو کلین چٹ دے دی، یوں بھی نہیں ہوا، بلکہ جس طرح کے یزید کے کارنامے ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا، اس کے بعد حرہ کا سانحہ، اور پھر کائنات کے زمین کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی، وہاں قتل و غارت کری، اور اتنا ظلم کہ اس کے کارندوں نے، شامی فوج نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ تو یہ جرائم کوئی کم نہیں ہے۔ ان جرائم کی بنیاد پر علماء اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ نقل کیا ہے بڑے بڑے محققین نے کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا، اور وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ عادل بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ محدثین نے یزید سے کوئی روایت نقل کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت کہ یزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو وہی ہے جس نے کربلا میں خانوادہ رسول کو شہید کروایا، پھر اس نے مدینہ پر چڑھائی کی، اس نے مکہ کو تاراج کیا، تو ہم اس سے کوئی بھی روایت نہیں لیں گے۔ تو یہ تو علماء کرام کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ یزید ایک ظالم بادشاہ تھا اور فاسق اور فاجر تھا۔ باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا ہم یزید کے اوپر لعن تان کر سکتے ہیں؟ تو علماء اہل سنت نے احتیاط کی بنا پر یہ کہا ہے کہ یزید کو فاسق اور فاجر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس پر لعنت کی ضرورت نہیں ہے اور لعنت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس احتیاط پر مبنی تھا کہ کہیں اس لعنت کے پیچھے ہم ان صحابہ کرام تک نہ پہنچ جائیں کہ جو قرآنی شخصیات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، فداکار تھے، اور ہماری زبان اتنی زیادہ دراز نہ ہو جائے کہ وہ یزید سے ہوتے ہوئے صحابہ کرام تک پہنچ جائے۔ آج کل جو لوگ یزید کو خلیفہ عادل مانتے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ بظاہر ان میں کچھ لوگ مخلص بھی ہیں، اور وہ اخلاص کے ساتھ صرف اس لیے یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ یزید کے ذریعے وہ ان صحابہ کرام کو بچا سکیں، لوگوں کی زبانیں روک سکیں ان صحابہ کرام پر جانے سے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی اور وہ یزید کے ساتھ حکومت کے اندر بھی شامل تھے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن صحابہ کرام نے، اچھا یزید کی بیعت ایک تو وہ بیعت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ولی عہد صحابہ کرام سے لی، تو اس وقت تو یزید کے متعلق فسق اور فجور کی باتیں عام نہیں تھی، عام لوگ اسے
جو ہے ایک نیک اور دیندار ہی سمجھتے تھے اور اسے خلافت کا حقدار بھی سمجھتے تھے، اگرچہ اس زمانے میں اندر یزید سے بڑے بڑے صاحب علم، صاحب تقوی اور صاحب معاملہ حضرات موجود تھے جو یزید سے 1000 کروڑ گنا بہتر حقدار تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جو کفر اور اسلام کا ہو۔ فتنے سے بچنے کے لیے، چونکہ اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی تھیں، صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جنگ جمل کا حال پڑھیں، جنگ صفین کے معاملات دیکھیں، تو صحابہ کرام کا یہ تصور ہوا تھا کہ بھائی اب انتقال اقتدار پر امن ہونا چاہیے۔ تو یزید اگرچہ اس وقت بھی افضل نہیں تھا، لیکن افضلوں کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اس کی بیعت کر لی اور ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مدبر اور سیاست کے امام صحابی پر بھروسہ تھا اور وہ ان کے اجتہاد پر، ان کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن جب یزید کے ہاتھوں کربلا کا واقعہ ہوا اور مدینے میں غارت گری ہوئی، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بمباری کی گئی، سنگزنی، پتھر پھینکے گئے، تو اس کے بعد لوگوں کو جو ہے یزید کے متعلق جو حسن ظن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی احادیث موجود تھی کہ اگر تم پر کوئی شخص مسلط ہو جائے، جب تک وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے آپ اس کی اطاعت کرتے جاؤ اور نیک کاموں میں اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت سے نکلنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی رسول اور امت کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم۔ ان کا کیا نظریہ تھا؟ وہ اسی نظریے کے حامل تھے کہ بھائی اگر تمہارے اوپر کوئی فاسق اور فاجر بھی حکمران ہو جائے اور اس کی حکومت موجود ہو اور اگر اس کی حکومت تبدیل کرنے میں خون خرابے کا خدشہ ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کے خلاف نہ جائیں، خروج نہ کریں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام اس وقت یزید کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے اور اس کی بیعت کی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کرنا کوئی فرض نہیں تھا، لیکن بغاوت کرنا بہرحال آپ نہیں کر سکتے تھے، یہ ضروری تھا۔ تو بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی ایسے فتنے میں پڑیں یا ایسی سرگرمی میں ملوث ہوں کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ اب یزید کے متعلق اس کے ظلم بہت زیادہ تھے، اس کے فسق اور فجور کے بارے میں بھی یہ باتیں بہت زیادہ مشہور تھیں، لیکن کوئی ایسی بات اس کی آج بھی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو چلاتے ہوئے اسلام کے احکامات کے خلاف کوئی حکم دیتا ہو یا اس نے کوئی صریح کفر کیا ہو۔ یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ میں بیعت برقرار رکھی۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور مدینہ کے اندر عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن حنظلہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی فاسق حکمران آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس فاسق حکمران کو بھی آپ طاقت کے ذریعے ہٹا دیں، اس کی اطاعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا ایک اپنا نظریہ تھا اور دیگر صحابہ کرام کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ اسی بنا پر یہ دو نظریے جو ہے یزید کے متعلق موجود تھے، لیکن علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہ تھا، ہمیں اس کے اوپر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام تو کسی کے اوپر بھی لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی میں نے شیئر کیا تھا گزشتہ دنوں فیس بک کے اوپر، کہ کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت کیا یزید کے اوپر لعن طعن کرنا ٹھیک ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ صرف اس بندے کے لیے یہ کام کرنا ٹھیک ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ یزید سے زیادہ ایمان کی صورت میں مرے گا، اور وہ یزید سے زیادہ ایمان والا ہوگا اور کل قیامت کے دن وہ بخشا جائے گا۔ کیونکہ ایسا تو نہ ہو کہ کل وہ اگر جہنم میں جائے تو وہاں یزید پہلے ہی موجود ہو اور یزید کہے کہ بھائی اب تم نے بھی یہیں آنا تھا، تم بھی میرے پاس ہی آ گئے اور مجھے ہی گالیاں دے رہے تھے۔ تو بہرحال تھانوی صاحب کا جو مقصود تھا اس بات سے وہ یہ تھا کہ عامی لوگوں کو، عام عوام کو ان مسائل کے اندر الجھنا نہیں چاہیے اور ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں، ہماری اپنی نمازیں کیسی ہیں، ہمارے اپنے روزے کیسے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، فراڈ تو نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی تو نہیں کرتے۔ جب یہ تمام چیزیں ایک انسان کے اندر بہتر ہوتی جائیں گی اور وہ صراط مستقیم کے اوپر چلتا رہے گا تو پھر اس کے لیے یہ بات جچتی ہے کہ وہ یزید پر بھی تنقید کر دے۔ لیکن جب تک یہ بات نہیں ہے تو ہمیں اپنی زبان بھی روک لینی چاہیے
عزیز دوستو، یہی باتیں آپ کو بتانی تھی کہ یزید کے متعلق اگر آج ہم کوئی سخت موقف دے رہے ہیں، اس کے دور کو لانتے ترین دور یا منحوس دور قرار دے رہے ہیں انتظامی لحاظ سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یزید کے حمایتی زیادہ پھیل گئے ہیں، اور وہ یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ حسین کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جنہوں نے تربیت لی، اس کے مقابلے میں انہوں نے رکھ لیا، تو ان کے لیے ہمیں اپنا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔